السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم کر رہے تھے کلاس نام اردو کا حصہ نظم، اس میں سے ہم کے شعر کی تشریح اب ہم کرتے ہیں شعر نمبر 5 کی تشریح۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا مفہوم۔ اے اللہ، جو لوگ دکھ اور مصیبت میں تیری شکایت کرتے ہیں ان کو بھی صاف نظر آ جاتا ہے کہ ہر چیز پر تیری ہی خدائی احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ تشریح اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ تو ہی قادر مطلق اور مالک و مختار ہے، کائنات کا سارا نظام تیرا ہی مرہون منت ہے، ہر طرف تیری ہی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ جب کسی دکھ یا پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو تیری شکایت کرتے ہیں اور اپنے طور پر اپنے دکھ درد مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کفریہ کلمات بھی ادا کر دیتے ہیں، لیکن ہر طرف سے مایوس ہو کر خدا کے در پر آ جاتے ہیں اور اندر سے شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نافرمانوں کے دلوں میں اللہ ہی کی ذات کا سہارا ہے۔ بقول شاعر: مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا، مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا، بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا۔ جی یہ تھی شعر نمبر 5 کی تشریح۔ شعر نمبر 6 کی تشریح: آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا مفہوم۔ اے اللہ، جب تیری پیدا کی ہوئی ہوا ہر گھر میں تیری موجودگی کا پیغام پہنچا رہی ہے تو پھر دنیا میں چاروں طرف تیری خوشبو کس طرح نہ پھیل جائے، کیونکہ ہوا کا ہر جگہ موجود ہونا تیری ہستی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تشریح شعر میں شاعر اللہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اللہ آپ کی ذات ازل سے ابد تک رہے گی، یعنی ہمیشہ رہے گی۔ آپ نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے دنیا بنائی، آپ کی صفات ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اور دنیا کا کوئی گوشہ یعنی کونا یا حصہ ایسا نہیں جہاں آپ کی شان صفت اور